السلام علیکم دوستو، ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن دلوں کا حال تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے آنسو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، پر تمہارا رب ان سے باخبر ہے۔ تمہاری بھیگی ہوئی پلکوں سے، تمہاری درد بھری آہوں سے اور تمہارے صبر سے لبریز دل سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد میں معجزات کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تہجد کی دعاؤں کو کب قبول فرماتا ہے اور قبولیت کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر کو پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ تہجد ایک واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ جو چاہت ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، تہجد کے معجزات سے کبھی مس نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے، اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ کب اور کیسے ہوگا تو جان رکھو کہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ خون کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، بہت سی دعائیں اور اس کے پوزیٹیو امپیکٹ ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعائیں فیصلہ کن ماحول میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقدیر کو بھی پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تمہارے اوپر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم سچے مومن کون ہیں اور شک والے کون ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دل کا حال دل سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل، اور وہ کن کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکساں ہو جا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت ہی باخبر ہے۔ دیکھو، اللہ کا انسان کے ساتھ اتنا ڈیفرنٹ، اتنا محبت والا تعلق ہے نا کہ جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو کی اتنی قیمتی رکھتا ہے کہ جہنم کو ٹھنڈا کر دے، گناہوں کے سمندر کو سکھا دے۔ تو یقین کرو کہ پھر وہ ایسے ہی تقدیر کو بدلتا ہے کہ انسان خود کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھ سے بھولنے والا نہیں ہے۔ تمہاری حاجت اور تمہاری ضرورت کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا تم اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا اہم تقاضا ہے۔ یاد رکھو کہ رب کی طرف سے تہجد میں سکون کا ملنا دعاؤں کی قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہے، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد میں لگا دینا، وہ تم کو راہ دکھلائے گا، وہ تمہاری بگڑی بنائے گا، وہ تمہاری قسمت کو پلٹا جائے گا اور تمہاری خالی دامن کو بھر دیا جائے گا۔ جان رکھو، قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کی بجائے اور در در جھولی پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے آگے گڑ گڑانے کی بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہو اور راتوں میں اٹھ کر اس کو مناتے ہو، تو جان لو کہ
بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ چہچہاتی خوشیوں سے بھرا وہ حسین آنگن تمہارا بھی منتظر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور تمہاری منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہو، اور اس کے کن سے تمہاری خوشیوں کا وہ حسین دروازہ تم پر کھلنے ہی والا ہو۔ جن خوشیوں کو تم نے تہجد کے سجدہ ریز ہو کر مانگا تھا، اللہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہماری دلی دعا آپ بہن بھائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی سننے والوں کو عافیت والی، آسانی والی، سہولت والی، خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔